المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل النفس بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہم سب کو دین متین میں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے. عزیزان محترم، دین اسلام ایک سب سے پیارا اور خوبصورت دین ہے. یہ امن اور آشتی کا ہمیں درس دیتا ہے. یہ کسی طبقے، کسی قبیلے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ یہ پوری کی پوری امت اور عالم انسانیت کے لیے ہے. اس لیے اس کے احکامات ہم سے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ہم بغیر کسی تفریق کیے، تکبر، غرور، گھمنڈ، اپنے جاہ و جلال اور اپنی ثروت کے وہ معیار بنائے بغیر ہم اس کے حکموں کو مانتے، جانتے، سمجھتے ہوئے ہم عمل کریں اور جو منع کیا ہے ان تمام ایسے معمولات سے ہم ہر وقت باز رہیں. بہت بڑے گناہوں میں سے، بہت بڑی خطاؤں میں سے، بہت بڑی نافرمانیوں میں سے سب سے بڑا ایک گناہ وہ قتل و غارت بھی ہے، جو اس معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے، اور جس میں آئے دن
اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بیسک وجہ، جو بنیادی وجہ ہے، وہ ویسے تو دیکھا جائے تو وہ دین کی دوری ہی ہے کہ ہم اس قدر دین سے دور ہوئے، اس قدر دور ہو گئے دین سے، اور ایسی چیزیں ہمارے درمیان میں شامل ہو گئی، ایسے اعمال، اوصاف، ایسے افعال ہم میں آ گئے کہ جس کے آخر میں پھر جا کے منظر قتل و غارت تک آ گئی۔ ہم ایسے گناہوں میں الجھ جاتے ہیں، ایسی غلطیوں میں، کچھ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایسی عادتیں، شرارتیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر نوبت آ جاتی ہے کہ پھر بات قتل و غارت تک جا پہنچتی ہے، جو سب سے بڑا کبھی گناہ ہے، جس سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے جس سے منع فرمایا ہے۔ قتل و غارت کی اس قدر مذمت فرمائی ہے، قتل و غارت کی، دہشت گردی کی، خون ریزی کی اور فساد کی، فساد فی الارض کی اس قدر مذمت فرمائی ہے کہ جنہیں بنیادی وجوہات حاصل ہیں کہ جو سب سے بڑے کبھی گناہ اور غلطیاں ہیں، اس سے ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں باز رہنا چاہیے کہ ہم ایسے اسباب ہی نہ پیدا ہونے دیں، ایسی کبھی کسی حرکت میں، کسی ایسے فعل میں، ایسے کام میں کبھی نہ داخل ہوں کہ جو ہمیں اس نوبت تک لے جائے۔ تو لہٰذا قتل و غارت سے، خون ریزی سے ہمیں اللہ اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ہم ایسے جرم میں کبھی بھی شریک نہ ہوں کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے، کسی کو ناحق قتل کریں، یا کسی کے قتل میں ہم شریک ہوں، ملوث ہوں، ہم مشورے میں یا اشارے میں یا نوک جھوک میں، کسی کی سپورٹ میں، کسی کی مدد میں ہم کبھی بھی شریک نہ ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قتل و غارت میں، کسی جان کے ناحق قتل میں اگر ہم شریک ہوں، اس میں ہمارا اشارہ ہو، ہمارا مشورہ ہو، ہماری سپورٹ ہو، ہماری مدد ہو، یا ہم اعلی کار بنے یا ہم قتل کریں، تو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ کلام مجید برہان رشید میں اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اور نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہ بڑا گھناؤنا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی ناحق جان کو قتل کیا جائے۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں چوک و چوبند رہنا چاہیے کہ ہم کسی کو ناحق قتل کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری زمین و آسمان تباہ ہو جائیں، پوری روئے زمین و آسمان تباہ ہو جائیں، اس کے مقابلے میں ایک ناحق مومن کا قتل، مومن کی جان ضائع ہو جائے، فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
آپ اندازہ لگائیں ذرا، ایک طرف آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ایک طرف یہ سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف ایک مومن کی جان ہے. تو فرمایا ایک مومن کی جان کو ناحق قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ہمیں ایک مومن کی جان کی عظمت کو، اس کی جان کی اہمیت کو ہمیں سمجھایا گیا، اس کی قدر کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ مسلمان کی، مومن کی جان کو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی عظمت کو سمجھو کہ اس کی اہمیت اور اس کی قدر کتنی ہے. ہمیں قرآن و حدیث سے ہمیں یہ تعلیم و تلقین کی ہے کہ مومن کی جان کی عظمت کو پہچانو. یوں کسی کو، ہر ایک کو یوں آوارہ نہ سمجھو. اب دیکھیں ذرا، مومن کی، مسلمانوں کی جانوں کی قدر و منزلت اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی ہے، ہمیں یہ سمجھا ہے کہ ہم سمجھیں، ہم جانیں. یہ ایسے مقام ہے کہ ہم دیندار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلم سمجھتے ہیں، لیکن کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے مضمون ہیں، ٹاپک ہیں کہ جن کو ہم گہرائی سے سمجھتے نہیں ہیں. جو قرآن و حدیث میں جس کے بارے میں ہمیں تاکید کی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھیں کہ مومن کی، مسلم کی جان کی قدر و منزلت اللہ اس کے حبیب کی نظروں میں کتنی ہے. ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو یوں عام نہ سمجھیں، اور انسان کو یوں عام نہ سمجھیں، انہیں بکاؤ مال نہ سمجھیں، بلکہ جاننے سمجھیں کہ مومن کی، مسلم کی شان کتنی بڑی ہے. ہم تو یوں ہی نظر مار کے گزر جاتے ہیں. یہ روزانہ کا بگاڑ جو ہے ہر معاملے میں، غیبت، چغل خوری، بدگمانی، الزام تراشی، سود، سٹہ بازی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، یہ عام کیوں ہے کہ ہماری نظر میں دوسروں کی قدر نہیں ہے، دوسروں کی قیمت نہیں. پھر نوبت جا کے ایک دن آتی ہے کہ ہم حتیٰ کہ پھر انسان اور مسلمان اور مومن کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رکھتے. جو کوئی کہیں مر جائے، کھپ جائے، میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہوں میں آپ انسان کی اور پھر مسلمان اور مومن کی خون کی عظمت کو پہچاننے کی کتنی بڑی قیمت ہے. سرکار نے فرمایا ایک طرف آسمان و زمین اور جو کچھ ہے یہ سارا تباہ ہو جائے، اس کے مقابلے میں ایک مومن کی جان کی قیمت کہیں زیادہ ہے. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسی مضمون کو ہمیں سمجھایا. ایک مرتبہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے آپ مطاف میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. جو حاجی حضرات، جو عمرہ شریف کرنے والے جو کر کے آئے ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بیت اللہ شریف کے کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، جسے ہم جنتی پتھر کہتے ہیں. ذرا بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے. سرکار نے اسے بوسہ دیا ہے، آپ نے اسے بوسہ بھی دیا ہے. اور ایک مرتبہ حضور نے یوں چھڑی کا اشارہ کر کے بھی حضور نے یوں چوما ہے. اب بھی جو حاجی ہیں جنہیں موقع ملتا ہے بیت اللہ شریف کا، جب وہ طواف کرتے ہیں تو وہاں پہنچ کے اس کے سامنے جنہیں موقع مل جاتا ہے وہ ہاتھ رکھ کے اسے چوم لیتے ہیں یا ہاتھ مس کر لیتے ہیں. یا جنہیں موقع نہیں مل سکتا تو حدیث پاک میں ان کے لیے یہ چھوٹ ہے، وہ دور سے یوں اشارہ کر کے اسے چوم لے. ذرا یہ حجر اسود. تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ بھی آپ طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود کے کونے میں کھڑے ہو کے نا آپ اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے چومنے لگے. تو فرمایا اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تمہیں چوما ہے. میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے.
لیکن فرمایا یاد رکھنا تجھ سے زیادہ ایک مومن کے خون کے قطرے کی عظمت زیادہ ہے. مومن کے خون کے قطرے کی عظمت زیادہ ہے. یہی بات سمجھائیے امت کو کہ امت کو قدر پڑے کہ مومن کے خون کے قطرے کی قیمت عام نہیں ہے، فضول نہیں ہے، اس کی قیمت انمول ہے. ذرا ہم چکنا رہے ذرا اور قدر کریں، اس کی قدر کریں، بے قدری نہ کریں. آج اس معاشرے کا یہ بھی سب سے بڑا المیہ اور ناسور ہے کہ آپ دیکھ لیں آئے دن قتل، آئے دن قتل، کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا. اسے یوں مٹی کا کھلونا سمجھا ہے، یوں پلاسٹر کا کھلونا سمجھا رہا. جب جس کا جی آتا ہے فوراً ذرا شوٹ کر کے سائڈ پہ کر دیتے ذرا. آئے دن روڈوں پہ ڈکیتیوں میں، چوریوں میں، رازداریوں میں آئے دن قتل ہوتے جا رہے ہیں. بے قصور فضول وجود ہی کوئی نہیں، ذرا انہیں قتل کیا جا رہا ہے. ذرا آپ سمجھ دیں ذرا کہ اس کا حساب کل قیامت والے دن کیا ہونا ہے. ہم سے ہماری زندگی کی فصلیں پک چکی ہیں، ذرا ہماری اموات قریب ہیں. اپنے آپ کو بیدار کرے ذرا اور جاگیں. مومنوں کو، مسلمانوں کو یوں عام نہ سمجھے، ذرا قدر کریں ایک دوسرے کی. اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کا ایک پورا ثبوت جو ہے وہ پیش کریں اور پورا اس کا فرد بنے ذرا. جو ہماری ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. صلہ رحمی کا، دل جوئی کا، محبت کا، مودت کا، ایثار کا جو ہمیں درس دیا ہے وہ ایسے نہیں ہے. ذرا اس کے مطلب ہے، اس کے معنی ہے، اس کے اثرات ہیں. ہمارا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے نا، بس وہ یوں ہی نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح بس آنا پاس سے گزر جانا، ذرا بس آنا پاس سے مل کے گزر جانا. ذرا یہ زندگی بسر کرتے ہوئے یہ مالک ایک نظام ہے بنایا ہوا. یہ ایک مالک کا نظام ہے، مالک کی ایک چاہت ہے. مالک چاہتا ہے کہ ہم سب انسان جو ہے ہم ایمان لا کے اسلام قبول کر کے ہم اس کی فرما برداری کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، اپنے معاملات پہ غور کریں. یہ معاملات دین ہے. کسی بیمار کو جا کر پوچھنا یہ عین دین ہے. کوئی فوت ہوا ہے، وہ قریب تھا، تعلق تھا، رشتہ تھا، اگر پہنچ سکتے وہاں جائیں، اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں، تو سمجھیں کہ آپ دین میں ہیں، آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا میں ہیں. آپ نے کوئی دنیا داری والا کام نہیں کیا بلکہ آپ دین والا کام کر رہے ہیں. کوئی لڑے ہوئے تھے، جھگڑے ہوئے تھے، آپ گئے، آپ کا بس چلتا تھا، آپ نے جا کے صلح کروائی ہے، تو سمجھے کہ آپ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی مصیبت زدہ تھا، اس کی جا کے مصیبت کو آپ کے جانے سے، میرے جانے سے وہ مصیبت اس کی رفع ہو سکتی تھی. اگر اس کی مصیبت میں جا کے آپ نے سپورٹ کی ہے، مدد کی ہے، تو سمجھیں کہ آپ اللہ کی رضا میں ہیں. آج ہم نے کسی کی تکلیف کو، درد کو دور کیا ہے، کل قیامت والے دن اللہ کریم ہمارے درد کو دور کرے گا. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی کسی رفع حاجت کو، کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، ادھر بندہ کسی بھائی کی مصیبت کو دور کرنے میں نکلتا ہے، ادھر اللہ کریم اس بندے کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، ادھر اس کے کام کو آسان فرما دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. تو ہم ہر وقت یہ ہمیں جو جوڑا ہے یہ یوں نہیں جوڑا بلکہ یہ اس مالک ایک نظام ہے. ہم نے بدقسمتی سے یہ سمجھا ہے کہ کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا
کسی کی بنگلے کوٹھیاں کاریں اور کسی کا جاہ جلال منصب پہ بیٹھا ہو نا، ہم نے یہ بد نصیبی ہماری، ہم نے معیار سمجھ لیا کہ بس جس کے پاس وہ سارا کچھ آ گیا نا، اب سارا معیار اس کے پاس ہے۔ یہ ہم نے غلط سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں مالک نے یہ آزمائش رکھی ہے، کسی کو زیادہ دے کے، کسی کو تھوڑا دے کے، کسی کو خوبصورتی دے کے، کسی کو تندرستی دے کے، کسی کو بیماری دے کے، اس مالک نے آزما رکھا ہے کہ بھلا وہ جس کو میں نے اتنا کچھ دیا ہے، جو امیر ہے، کبیر ہے، صاحب ثروت ہے، بھلا وہ غریب کا دھیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو بڑا ہے بھلا وہ چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو تندرست ہے بھلا وہ بیمار کا احساس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مالک نے تو اسے ہی رکھا تھا، لیکن آج ہم نے معیار سمجھ لیا۔ ہم سب اس کوشش میں لگے مال جمع کرو، مال جوڑو، جو مال ہوگا، جس کے پاس منڈی ہوگی، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوگی۔ لیکن اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں یہ کام نہیں رہا۔ وہ تو مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے، اور اس کی تو رضا اس میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھلا یہ دوسروں کے لیے یہ درد دل بنتے کہ نہیں، یہ دل پر بنتے کہ نہیں، دوسروں کے لیے رہبر ہادی یہ بنتے کہ نہیں، دوسروں کو ساتھ لے کے چلتے کہ نہیں۔ مالک نے یہ تقسیم تو اس لیے کر کے رکھی تھی، ہم نے اسے الٹا سمجھ لیا۔ تو یہ معیار نہیں بلکہ ہمیں درس دیا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دور میں آپ تشریف لائے ذرا، وہ کیسا دور تھا، کیسا بھیانک دور تھا، فتنوں سے بھرا ہوا دور تھا۔ اب سرکار تشریف لائے، کیا امن والا، کیا سکون والا، اور کیسے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا ہے حضور نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے نا مسجد نبوی میں، تو ایک طرف غریبوں کا حلقہ تھا، کچھ غریب کونے میں لگے ہوئے، نکر میں لگے ہوئے بیٹھے تھے۔ سرکار ایک طرف سے چلے اور حضور کچھ حصیاں باقاعدہ حضور چل کے آ کے ان غریبوں کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ سائڈ پہ دوسرے حضرات بیٹھے ہوں گے، حضور نے ساروں کو چھوڑ کے وہ جو غریب بیٹھے تھے چاند ساتھی، ان میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی چلتا ہوا وہیں آ کے بیٹھ گیا، میں بھی وہیں آ کے بیٹھ گیا۔ تو سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب غریب اٹھیں گے نا، تو یہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں پہنچیں گے۔ یہ امیروں کے مقابلے میں یہ 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا عائشہ، درد مندوں کے درد کو بانٹنا، محتاجوں کا احساس کرنا، چاہے تمہیں کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ دینی پڑے، محتاجوں کا دھیان رکھنا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، کھجور کی ایک گٹک، چاہے تمہیں کھجور کی ایک گٹک کیوں نہ دینی پڑے، محتاجوں کا خیال رکھنا۔ اور سرکار فرماتے ہیں عائشہ اگر ایسا کرے گی، قیامت والے دن تجھے تیرا رب اپنا قرب نصیب کرے گا، تجھے اپنا قرب عطا کرے گا۔ اور آگے پھر سرکار نے باقاعدہ فرمایا کہ جو بندہ محتاجوں کا، درد مندوں کا دھیان رکھتا ہے، اللہ قیامت والے دن انہیں اپنا قرب عطا کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں تو درد مندی کا، شیلا رحمی کا درس دیا تھا، اور ہم آج کہاں آ گئے؟ آج خون ریزی، قتل و غارت اتنی عام ہو چکی ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ذرا کہاں ہو گیا، ذرا آئے دن قتل، آئے دن قتل۔ اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال ہوگا، اللہ جن سے سب سے زیادہ شدت سے، سختی سے، ناراضگی سے جن کا حساب ہوگا، اور جن کو سب سے پہلے لائن میں، کٹہرے میں کھڑا فرمائے گا، فرمایا وہ قتل والا معاملہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک ہے حقوق اللہ کے اعتبار سے، ایک ہے حقوق العباد کے اعتبار سے۔ اللہ کے حقوں میں سب سے پہلا جو حق جس کے بارے میں سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہوگا، اور بندوں کے حق میں
جو سب سے پہلے فیصلہ ہونا ہے اور سنوائی ہونی ہے، جن کو سب سے پہلے بلایا جانا ہے، جو کیس سب سے پہلے اوپن ہونا ہے، کھلنا ہے، وہ سب سے پہلے قتل والا ہونا ہے۔ اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قتل کرے گا یا قتل کی سپورٹ کرے گا، جس نے ظلم کسی کو قتل کیا یا ظلم جس نے قتل والے معاملے کے اندر اشارہ کیا یا مدد کی، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت ان سے ان کی طرف کبھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کبھی شفقت والی نظر، رحمت والی نظر کبھی نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، قتل و غارت سے باز رہیں، خون ریزی سے باز رہیں، اور اس آیا مبارکہ کے اوپر غور کریں کہ کس قدر ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہماری عقلوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے نظریات کو کس قدر جھنجھوڑا ہے۔ ذرا آج بات بات پر قتل ہے، اگر کسی کے ساتھ کسی کی بات نہیں ملتی، نظریہ نہیں ملتا، فکر نہیں ملتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں اور دوریاں ہو رہی ہیں، راہوں کو جدا کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ ذرا اس آیت کے اوپر جو بھی میں نے خطبہ کے اندر میں نے آیت تلاوت کی، اس کے اوپر ذرا غور کریں، ایک ایک لفظ جامع آیت کا میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا من قتل نفس بغیر نفس، من قتل نفسا بغیر نفس، جس بندے نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا، اور فساد، یا اس نے زمین میں فساد ڈالا، فرمایا یہ ایسا ہے فکأنما، جیسے اس بندے نے قتل النفس جمیعا، جیسے اس بندے نے پوری عالم انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا۔ یہ میرے آپ کے رب کا کلام ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، یہ آیت ربانی ہے۔ فرمایا جس نے کسی ایک جان کو ناحق ناجائز قتل کیا یا زمین میں فساد ڈالا، یہ دو چیزیں ہیں، اب سمجھے ذرا، یہ غور کرے ذرا، کہ کسی کو ناجائز قتل کرنا یا زمین میں فساد ڈالنا، یہ دونوں ایک جیسی چیزیں۔ ذرا زمین میں فساد ڈالنا بھی ایسا ہے کہ زمین کے اندر بندہ فساد ڈالے، کتنی ایسی باتیں ہم سوچتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، اور ہم جا کے انگل لگا دیتے، ذرا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو کیا بنے گا۔ تو یاد رکھیں، جو بندہ فسادی ہوگا، جو بندہ زمین میں فساد ڈالے گا، فتنہ ڈالے گا، جا کے کسی کے کانوں کو ناجائز جا کے بھرے گا، فلاں تیرے حق میں یہ بات کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں میں نے دیکھا ہے کہ برا کام ہو رہا تھا، جھوٹ بہتان ہے۔ ذرا کسی حوالے سے بھی اگر کسی بندے نے جا کے فساد ڈالا ہے، فساد کرنے کی کوشش کی ہے، تو سمجھے کہ وہ بندہ ایسے جیسے وہ بندہ قاتل ہے، یعنی قاتل بھی فسادی بھی دونوں برابر ہے۔ تو میرے آپ کے رب جلال نے فرمایا یہ دونوں بندے ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے عالمی انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا، عالمی انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ ذرا اس کا وزن سمجھیں کہ میرا آپ کا رب فرما رہا ہے کہ یہ ایسے ہی، آپ خود خیال کریں گا کہ پوری روئے زمین کے اوپر کتنے انسان ہیں۔ میرا آپ کا رب فرما رہا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا، وہ ایسا ہی جیسے اس نے ساری روئے زمین کے اوپر بسنے والوں کو اس نے مٹا دیا۔ اور کل قیامت والے دن ایک کا بھار تو ہم اٹھا نہیں سکتے، ان ساروں کا وزن ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کبھی بھی ایسے جرم میں شریک نہ ہو جو بات قتل تک جا پہنچے، اور نہ کبھی فسادی بنے، نہ کبھی زمین میں فساد ڈالے، ذرا نہ کبھی زمین میں فساد ڈالے۔ اور یہی بات ابتدا میں جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی تو فرشتوں نے یہی عرض کیا تھا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں مجھے بتاؤ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا تو انسان کو بنانے لگا ہے، اس بندے کو بنانے لگا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ،
مولا جو زمین میں فساد ڈالے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا، لیکن نہ جانے مالک کو اپنے بندوں میں کیا ادا پسند آئی ہے۔ اس نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن غور کریں گا، ہمارے مارز وجود میں آنے سے پہلے فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا اسے نہ بنا، تیری تسبیح، تیری حمد، تیری تعریف و توصیف کرنے والے ہم تھوڑے، ہم کریں گے تیری تعریف و توصیف، اسے نہ بنا۔ وہ ہمارے جمنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے فرشتے ڈر رہے تھے کہ وہ بنے گا تو وہ خون ریزی کرے گا۔ آج دیکھ لیں وہی کام آج ہو رہا ہے۔ اگر یہی کام ہم نے کرنے ہیں تو پھر ہم سے تو فرشتے کہیں بہتر ہیں جو ہر وقت اس کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، ہر وقت اس کی تسبیح و تحلیل کر رہے۔ ہم وہی آ کے ہم نے وہی کام ڈال دیا، ذرا وہی شر، وہی فساد، وہی قتل و غارت، وہی بدی، وہی بدکاری، وہی بے حیائی، اور ایسے اسباب، ایک ایک قتل کرنا، قتل میں شامل ہونا۔ لیکن دوسری طرف ایسے اسباب ہیں، ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں، ایسی حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ وہ حرکتیں، وہ کام ہمیں وہاں قتل تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو باز رہیں ایسے ماحول سے کہ ایسا ماحول ہم بنائیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہمیں یہاں ایک ایسی گھناؤنی صورت تک جا کے ہمیں پہنچا دے۔ تو ایسی صورتوں کے اندر ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسے گناہ، ایسے جرم، ایسی غلطیاں، ایسی خطائیں، ایسا تمسخر، ایسا مزاح اور ایسا گندا بول نہ بولیں کہ جو ہمیں یہاں اتنے بڑے کبیر گناہوں تک پہنچا دے۔ اور قتل و غارت سے باز رہیں۔ اللہ جل شانہ نے پورے یہ سب سے پہلے انسان، یہاں اس آیت میں کسی مومن مسلم کا ذکر نہیں کیا، اور من قتل نفس، جس نے کسی ایک جان کو، وہ چاہے غیر مسلم بھی ہو، اور بے وجہ جس نے ایک جان کو قتل کر دیا، گویا اس نے عالم انسانیت کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ ایک جنگ میں، بڑا معروف واقعہ آپ کا، ایک جنگ میں آپ شریک تھے، جنگ ہو رہی تھی، آپ بھی لڑ رہے تھے، آپ کے سامنے ایک بندہ آیا نا، تو آپ نے یوں تلوار کھینچی، اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، جلدی سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، یا اس نے کلمہ پڑھا نا تو آپ نہ روکے، آپ نے تلوار ماری، اس کی گردن اڑا دیا۔ آپ نے شام کو جب واپس گیا نا تو صحابہ نے جا کے یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں رکھا، سنایا، عرض کیا یا رسول اللہ، آج جنگ کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش ہوا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اسامہ نے اس کے باوجود بھی اسے مار دیا تھا۔ حضور کا چہرہ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، حضور نہایت غمزدہ ہوئے۔ فرمایا اسامہ تو نے کلمہ نہیں سنا تھا اس کا؟ آپ عرض کرتے ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ حدیث پاک کے لفظوں کا ترجمہ یہ، حضور فرماتے ہیں اسامہ مجھے بتا کل قیامت والے دن جب وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا اور پھر تو اس کے سامنے آئے گا، تیرا کیا بنے گا؟ جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا اور تو اس کے سامنے کھڑا ہوگا، بتا تیرا کیا بنے گا؟ اسامہ تو اس سے بڑی بھول ہوئی ہے، اسامہ تو اس سے بڑی بھول ہوئی ہے۔ نہ جانے کتنی بار، کتنے دن حضور نے افسوس فرمایا، غمزدہ ہے، فرمایا اسامہ تو اس سے بڑی بھول ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو موت کے ڈر سے پڑا تھا۔ سرکار فرماتے اسامہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے، کیا تو اندر بڑھ کے تو نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے؟ اسامہ تو اس سے بڑی بھول ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران جنگ ہوئی،
غیر مسلم ہے، کافر ہے سامنے، لیکن ایک بندے سے اگر کلمہ اس حالات میں ہنگامی صورت میں بھی اگر کلمہ اس نے الاپا ہے، اس نے ذکر کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا تو حضور اس حالانکہ وہ دور ہے اور ہمیں بظاہر عقلی طور پہ بھی یہ بات نظر آ رہی کہ واقعی اس نے موت کے ڈر سے پڑھا تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں اسامہ بتا جب قیامت والے دن وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا تیرا کیا بنے گا۔ ہمیں یوں میں تاکید کی ہے اور یوں قتل کی مذمت ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اگلے مقام پہ فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو مومن ہوتے ہیں وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور اسی آیت جو پیچھے میں تلاوت کر رہا تھا اس کا اگلا پچھلا حصہ تو یہ فرمایا نا کہ جس نے کسی ایک ناحق جان کو قتل کیا یا فساد کیا، گویا ایسے جیسے اس نے عالمی انسانیت کو قتل کر دیا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا جس بندے نے کسی ایک کو جان دے دی، کسی ایک کو جان دے دی، گویا اس بندے نے عالمی انسانیت کو جان دے دی۔ جس نے ایک کو مارا اس نے ساروں کو مار دیا، جس نے ایک کو جان دے دی، ایک کو زندگی بخش دی، ایک کی جان میں مدد کر دی، گویا اس نے عالمی انسانیت کو جان دے دی۔ تو لہذا اسلام ہمیں درد مندی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں سپورٹ مدد کا ہمیں درس دیتا ہے، دوسروں سے پیار کا، محبت کا، اچھے روابط کا، اچھے تعلقات کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں کسی کو مارنے پیٹنے اور کسی کو قتل کرنے کا ہمیں کبھی درس نہیں دیتا، ہمیں سختی سے منع فرماتا ہے، اور اس مضمون سے، اس منظر سے ہمیں ڈراتا ہے کہ دھیان کرنا کہ اگر کسی کو ناجائز قتل کر دیا تو پھر کل قیامت والے دن یہ ہونا ہے۔ ہم سب کو چاہیے اگر زندگی میں کسی ساتھی سے، بھائی سے اگر کوئی ایسی لغزش ہوئی ہے تو توبہ کرے، معافی مانگے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے، ازالہ کر لیں۔ آج وقت آسان ہے، آج کا عذاب، آج کی سختی، آج کا عذاب تھوڑا ذرا، کل کہیں قیامت والے دن اس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، اس کا بوجھ، اس کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے۔ 30واں پارہ کے اندر نا ایک مقام پہ فرمایا کہ وَالْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، ایک زندہ درگور کی ہوئی نا بچی سے پوچھا جائے گا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتے، اس سے مراد وہ بھی ہے۔ یہ آیت بڑی وسیع جامع آیت ہے۔ فرمایا جس نے کل قیامت والے دن، جیسے وہ عرب کا ایک ماحول تھا کہ وہ بچیوں کو وہ زندہ قبروں کے اندر ڈال دیتے تھے، زندہ گڑے کھود کے اس میں ڈال دیتے تھے، بچیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اب تو بڑا رواج ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے جو ماں کے وہ پیٹ پہ لگا کے وہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ذرا آج بھی جہاں 3 بچیاں، 4 بچیاں، 5 بچیاں ہو نا تو وہاں وہ جا کے پہلے اگر وہ بیٹی بتا دیں اسے پہلے جا کے اٹھوا دیتے، ذرا اسے پہلے ختم کروا دیتے ذرا۔ تو یاد رکھیں عرب کا وہ دستور ہو یا آج کا یہ ہو کہ بچی کا پتہ چلے کہ بیٹی ہونی ہے، اس کو پہلے اٹھوا دیا جائے، اسے پہلے مروا دیا جائے۔ یہ دونوں قتل ہیں اور دونوں کا ایک ہی جرم ہے۔ جیسے وہ اس وقت کے وہ لوگ کفار و مشرکین پہنچے گے، اسی طرح آج کا مسلم، آج کا مومن اگر وہ بھی کیوں کرے گا تو سمجھ لینا کل قیامت والے دن اسی کٹہرے میں اس نے بھی کھڑا ہوا ہے۔ وَالْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جس دن زندہ درگور کی ہوئی ایک بچی کو پوچھا جائے گا، میرا آپ کا رب پوچھے گا اس ایک جان سے۔ عالم تصور میں جائے گا جب وہ بچی آئے گی نا تو میرا آپ کا رب پوچھے گا بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کیوں مارا گیا ہے۔ وہ اپنا مقدمہ لے کے اٹھے گی، ذرا ننھی منی بھولی بھالی بچی، وہ بچی اٹھے گی، وہ عرض کرے گی مولا اس نے تو مجھے یوں ہی قتل کر دیا، میرا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ اٹھے گی، میرا آپ کا رب اس کے سامنے کھڑا ہوگا، ذرا وہ پوچھ رہا ہوگا اس سے تجھے کیوں مارا گیا، ذرا
اور ایسے ہی جس کو ناحق قتل کیا گیا روڈ کے اوپر، رازداری کے اوپر، رات ڈکیٹی کے وقت، یوں ہی ذرا عالم تصور میں جائیں، ذرا بے جا بے قصور کو یوں پسٹل رکھ کے مار دیتے، ذرا سوچتے ہی نہیں، ذرا یہ کس گھر کا فرد ہے، ذرا پتہ نہیں اس بندے کے کتنے بچے ہوں گے، ذرا کتنوں کا ذمہ دار ہوگا، کتنوں کی کفالت کرتا ہوگا، اور پتہ نہیں یہ کہاں سے کما کے لا رہا ہے، ذرا اس کو وہاں مار دیتے، ذرا غور ان کر سوچتے ہی نہیں، ذرا کھلونا سمجھ کر اسے بگاڑو نا تم، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، اس کو یوں ہی نہ ضائع کرو، ذرا باز رہے، کبھی بھی ذہن میں کسی کو مارنے کا خیال نہ آئے، اپنے مقدمات اپنے مالک کی بارگاہ میں رکھیں، انشاءاللہ آج جس نے کسی کو ناجائز ستایا ہوگا اس کی تکلیف، اس کا درد ضائع نہیں جائے گا، بلکہ وہ سیو اور سیف ہوگا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ہماری طرف سے ہمارے مقدموں کے بارے میں پوچھے گا، پرسش ہونی ہے، اس نے پوچھنا ہے، اس نے سوال کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم بیدار ہوں، ہم جاگیں اور اپنی قدر کو جانیں۔ مالک کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر ایمان جیسی لازوال اس نے ہمیں نعمت دی ہے، اور اسلام جیسا اس نے ہمیں دین عطا کیا، اس کی قدر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی قدر اور اہمیت کو جانیں۔ کبھی خون ریزی، سفاکیت اور برائیوں میں نہ پڑیں، بلکہ دوسروں کو مقام دیں، دوسروں کی قدر کریں، دوسروں کی عظمت کو جانیں۔ انشاءاللہ جو آج اس مضمون سلیبس پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ کل قیامت والے دن مالک اس پر دیکھیں مدد، نصرت، اور اس کی طرف اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی